اب دیکھیں جتنے لوگ کامیاب لوگ جو ہیں نا وہ معاف کرنے والے ہیں. بدلہ لینے والا کوئی بندہ کائنات میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ ایک بار بدلہ لے کے اپنی بدلے کی آگ تو ٹھنڈی کر سکتا ہے لیکن اگلے مرلے پہ وہ پھر کسی گہری کھائی میں جا گرتا ہے, اس کے لیے کامیابی نہیں. اور جو بندہ معاف کرتا ہے, اگر معاشرہ اگرچہ اسے کمزور بھی سمجھے, معاشرہ اس پر تانے بھی کرے کہ یار اس کو فلاں ہوا اس نے پھر بھی چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزتوں سے نوازتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں, جب بندہ معاف کر رہا ہوتا ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہو کے معاف کر رہا ہے, میں خدا ہو کے اس کو کیوں نہ معاف کر دوں. سبحان اللہ. رفاقہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ عفو درگزر کو خدائی صفت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفات کے طور پر ذکر فرمایا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, سبحان کہ اللہ. جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور احادیث طیبہ میں کتنی جگہ پہ یہ آیا کہ بندہ دن میں 100 بار بھی گناہ کرے اور 100 بار توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو خدائی صفت کیوں کہا جاتا ہے, تو دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم سے پہلے بھی انسان غلطیاں کرتے رہے, خطائیں کرتے رہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف کر کے رزق بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں طرح طرح کی سہولیات بھی عطا فرماتا ہے. بالکل. اگر دیکھیں جس طرح ہمارے جرائم ہیں, ہم انسانوں کے گناہ ہیں, اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات نہ چل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی عام معافی ہے کہ ہمارے اتنے کچھ گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. ہمیں اس پہ بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتنا معاف فرما رہے ہیں. اور دیکھیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے, سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ معاف کر کے سویا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی معافی کے اسباب پیدا فرما دے گا. یعنی اس کی شرح میں شارحین حدیث نے یہی لکھا نا کہ آپ رات کو سوتے ہوئے جب آپ معافی کا اعلان کریں گے نا کہ یا اللہ آج میرے حقوق میں سے اگر کسی نے کوئی حق تلفی کی ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں, تو آپ بھی انسان ہیں, آپ نے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی. تو جب آپ کے اندر یہ معافی کا جذبہ پیدا ہوگا, اللہ پھر ان لوگوں کے دلوں میں جن کی حقوق تلفی آپ نے کی ہے یا جن کے مجرم آپ ٹھہرے ہیں, اللہ ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا فرمائے گا, وہ آپ کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما دیں گے. تو یہ معاف کرنا بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کرم کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی وجہ سے جب یہ انسان میں پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر خدائی صفت آ گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو اس پر کرم فرمایا. اب دیکھیں جتنے لوگ کامیاب لوگ جو ہیں نا وہ معاف کرنے والے ہیں. بدلہ لینے والا کوئی بندہ کائنات میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. وہ ایک بار بدلہ لے کے اپنی بدلے کی آگ تو ٹھنڈی کر سکتا ہے لیکن اگلے مرلے پہ وہ پھر کسی گہری کھائی میں جا گرتا ہے, اس کے لیے کامیابی نہیں. اور جو بندہ معاف کرتا ہے, اگر معاشرہ اگرچہ اسے کمزور بھی سمجھے, معاشرہ اس پر تانے بھی کرے کہ یار اس کو فلاں ہوا اس نے پھر بھی چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزتوں سے نوازتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں, جب بندہ معاف کر رہا ہوتا ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں دیکھو یہ بندہ ہو کے معاف کر رہا ہے, میں خدا ہو کے اس کو کیوں نہ معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے معافی کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے یا محشر میں حساب ہوتا ہے تو گناہ نظر ہی نہیں آتے. پوچھنے پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تو نے لوگوں کو معاف کیا ہے, اگر تو اللہ کا بندہ ہو کہ اس قدر معافی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے والا ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا. احادیث طیبہ میں سرکار علیہ السلام نے اس صفت کا کئی بار اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے اور عفو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو جس بندے میں بھی یہ پیدا ہو جائے تو اس بندے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندے میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا عکس آ گیا, پرتو آ گیا. اللہ کی عطا سے ہی ہے, بندے کی یہ اپنے تو اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ سے یہ مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس صفت جو معافی کی صفت ہے اس سے عز وافر نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے معافی کا, آسانی کا, درگزر کا معاملہ کریں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دنیا آخرت میں معافی کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ خطائیں معاف کرنے کو درگزر کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے.
اور مخلوق میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ طائف کا موقع ہو یا فتح مکہ ہو، ہندہ ہو یا زینب بنت الحارث ہو، حضرت وحشی ہوں یا عبداللہ بن ابی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عفو درگزر کی ترغیب دی، بلکہ اس کی عملی تصویر ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔